بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ البینہ، اس کا پارٹ 4، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 6 اور 7 دو آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے یہ صرف دو آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان دو آیات سے نکلنے والے مختصر ہم تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، کیونکہ بہت سارے جو میرے ویورز ہیں، دیکھنے والے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی کالیں آ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں آپ سے، اور ہم ہمارے بچوں کو پڑھا دیں یا ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو مختلف کالیں سے اس طرح لوگوں کی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ایک گروپ بنا لیا جائے، اور اس کے اندر جو بھی ایڈ ہونا چاہے، جو بھی پڑھنا چاہے، ہم اس کو پڑھا دیں گے۔ اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے، پوری جو تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ میں لنک اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو اس کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے اندر صرف ہم 10 ممبر رکھیں گے، 10 لوگ جو اس کو سب سے پہلے جوائن کر لیں گے وہی وہ جو پڑھ پائیں گے، اور باقی پھر ہم نیکسٹ دوبارہ ایک اور گروپ بنائیں گے، اس کے اندر ہم ان کو جوائن کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا۔ بہرحال وہ پوری ڈیٹیل وہ آپ کو اس گروپ کے اندر مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جوائن ہونا چاہیں تو آپ ضرور ویلکم ہم آپ کو کریں گے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، ان الذین، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، نون مشدد اور میم مشدد، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی نون مشدد اور میم مشدد آ جائے وہاں ضرور غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، شد کی علامت یہ ہے، مشدد اس لفظ کو کہتے ہیں جس پر شد آ جائے، تو یہ نون مشدد ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا۔ ان اور شد کے بارے میں ایک دو باتیں اور بھی یہ بھی ہیں کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، زور دے کر اس لفظ کے اوپر، اور اسی طرح شد والا لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ پہلے ملتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی شد ہے اور یہاں پر بھی شد ہے، تو نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ درمیان میں الف، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، الذین، ذی یا مدہ، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، ایسے لفظ کو یا مدہ کہتے ہیں، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اس وجہ سے ہم زال کو جو وہ لمبا کریں گے۔ کفروا، یہ واو مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ یہ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہیں، اس وجہ سے ان کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کفروا، را پیش واو رو، واو ساکن پچھلے لفظ کے اوپر پیش واو مدہ کہلائے گی، تو جس طرح ہم یا مدہ کو لمبا کرتے ہیں اسی طرح واو مدہ والے لفظ کو بھی لمبا کریں گے، را کو لمبا کریں گے۔ کفروا من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، یہاں پر غنہ ہونا چاہیے تھا، نون ساکن ہے لیکن غنہ نہیں ہوگا، وجہ اس کی ہے کہ حروف حلقی میں سے آگے حمزہ آ گیا ہے، 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اگر ان میں سے کوئی لفظ آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوتا۔ من اہل الکتاب، یہ تا کے اوپر کھڑی زبر، اس کو ہم لمبا کریں گے، تا کو لمبا کر رہے ہیں۔ اہل الکتاب، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ والمشرکین، کی یا مدہ، ایسے یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر، جیسے اوپر بتایا جا چکا ہے، یہاں پر بھی آ چکا ہے، یہاں پر بھی آ چکا ہے۔ فی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، یا ساکن پچھلے لفظ کے نیچے زیر۔ والمشرکین فی نار جہنم، جہنم، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں پر کیا ہے، نون مشدد کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے۔ نون مشدد جہاں بھی ہوگا، شد والا نون جہاں بھی ہوگا غنہ ہوگا۔ جہنم، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ خالدین، خا، کھڑی زبر، خالدی، دال زیر یا دی، یا مدہ، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر، دال کو لمبا کریں گے۔ خالدین فیہا، فی، فا زیر یا فی، یا مدہ، ہا، یہاں پر وقف بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہا کے آگے الف، اور یہ الف مدہ ہے، اس سے پہلے آپ واو مدہ
اور یا مدہ کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں حرکتیں آج کے اس سبق کے اندر آ چکی ہیں۔ الف مدہ یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر، خالدین فیہا، یا مدہ کتنی دفعہ یہاں پر اس آیت کے اندر یا مدہ آ چکی ہے۔ اولئک، یہ سب سے بڑی مد ہے، اس کو لمبا کریں گے، 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہوتا ہے۔ اولئک ہم شر البریۃ، ہم شر را کے اوپر شد سخت کر کے پڑھیں گے اور را کو ملائیں گے لام کے ساتھ، شر البریہ، یا کے اوپر بھی شد، اس وجہ سے اس کو بھی سخت کریں گے، بریۃ۔ یہاں پر آیت پوری ہوگی، وقف کرنا ہے، اور اس کا اصول یہ ہے کہ اگر لفظ کے آخر میں تا آ جائے، گول تا، جیسے یہ گول تا ہے، 2 تبدیلیاں کرتے ہیں وقف کے لیے، ایک عام تبدیلی اور ایک خاص تبدیلی۔ خاص تبدیلی یہ ہے کہ اس تا کو ختم کر کے اس جگہ ہا لے آئیں گے، یعنی اس گول ہا، جس طرح یہ گول تا ہے اسی طرح کا ہا آ جائے گا، تو ایک تبدیلی تو یہ خاص۔ دوسری عام تبدیلی یہ ہے کہ اس ہا کو ساکن کر دیں گے، جیسے کہ کسی بھی لفظ کے اوپر جب وقف کیا جاتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے بھی آخری حرف یعنی جو ہا کو ہم تا کی جگہ لے آئیں اس ہا کو ساکن کریں گے تو وقف ہو جائے گا، ہمارا لفظ ہو جائے گا بریۃ سے بریہ۔ پوری ہے تب، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ نیکسٹ آیت نمبر 7 ہے، ان الذين، یہ نون مشدد غنہ ہوگا، اللام کے اوپر شد ہے، لام کو بھی سخت کریں گے، یا مدہ، ان الذین آمنوا، الف کے اوپر کھڑی زبر، اس وجہ سے اس کو لمبا کریں گے، یہ واو مدہ ہے، ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش، آمنوا، نون کو اس وجہ سے کھینچ رہے ہیں، وعملوا الصالحات، لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ، واو خالی، الف خالی، الف خالی، لام خالی، 4 مسلسل لفظ خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے، حرف خالی ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے، اس لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صاد کے اوپر کھڑی زبر، ہا کے اوپر کھڑی زبر، دونوں کو لمبا کریں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ لام آ گیا ہے، یہ وقف کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر درمیانے آیت میں آ جائے تو پھر یہاں پر وقف نہیں کیا جاتا، ہاں آیت ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر ہو تو پھر وقف ہو سکتا ہے، درمیان میں آ جائے تو پھر وقف نہیں ہوتا، لا اس کا معنی نہیں، یعنی یہاں رکنا نہیں ہے۔ اولئک، مد لمبا کریں گے، ہم خیر ہم، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے خا حروف ہلکی میں سے، خیر البریۃ، بریۃ، اس کے اندر بھی وہی ڈیٹیل ہے جو اوپر بتائی جا چکی ہے، تا کو ہا سے اور ہا کو ساکن کریں گے تو بریہ سے ہو جائے گا بریتی سے ہو جائے گا بریہ۔ پوری آیت، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ خوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔